عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا را اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق نے کہہ دیا 2 دن پہلے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل بیٹھیں اور اس بینچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں، اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یو ٹرن نہیں مار سکتے ہیں، اور 2 دن کی سماعت کے بعد آج ان کو یکدم الہام ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اعتراض کیا جائے، تو یہ واضح اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اس عمل کو ناقابل دفاع سمجھتے ہوئے اپنے خلاف فیصلہ آنے کی جو ہے بالکل ایک نبشتہ دیوار سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ آبسٹرکٹیو ڈیوائس اڈاپٹ کی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور وکلاء لا محالہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائیں اور عوام پاکستان کی کرب اور اذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے۔ یہ بے چینی، یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں، اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ ضیاء الحق کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے ہوا میں۔ کرا رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو حکومت نے اعتراض لیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں، یہ تو حکومت کر رہی ہے۔ دیکھو حکومت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتی، یہ تو بڑے لنگڑے بہانے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے امریکہ۔ بھائی آپ نہ آپ استعفیٰ دو پرائم منسٹر سے، آپ استعفیٰ دو۔ الیکشن کیس میں بھی ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وقفے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہوتے رہے ججز، اس کے بعد وقفے سے نوٹس آتے رہے ججز کے۔ یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ چیف جسٹس نے آج یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں۔ آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر، چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے، ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے، آپ ریشوز پر کرتے ہو، اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، جج جج ہے، اور ججوں میں اختلاف رائے خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ججوں میں ڈویژن ہے، البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا۔ کہ اس ساری صورتحال میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمزور ہے، وہ اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہی ہے۔ آپ دونوں سینئر ہیں، آپ نے بہت طریقے سے سیاست دیکھی، عدالت کے اندر کیا کچھ ہوتا معلوم ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ اب ان کے پاس یہ نہیں وقت اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے خود دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے، ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے، اس لیے ہماری مورل اتھارٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے، دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، آئین کے اندر ہوتی ہے، اس مورل اتھارٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے۔ ہم آئین پر عملداری کرتے ہیں، ہم کسی کے جواب دینے ہیں، اس کا جواب خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا ہے، اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا را اسے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا۔ میں ایک ذرا اضافہ ان سے کروں، سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ ایک چیز نہیں کر سکتی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ پھر ایک ڈیٹ دے دے اور کیا اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوگا۔ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، نہ چیف الیکشن کمشنر، نہ فائنانس منسٹر، نہ ڈیفنس منسٹر، نہ انٹیریئر منسٹر، یہ کوئی ریسورس وسائل نہیں دیں گے اس کی خاطر۔ یہ کہیں گے وہ ہوں گے الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوں گے، 8 اکتوبر کو بھی نہیں کرائیں گے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف، اور یہ اس طرح کی بہتان انگریزی کرتے ہیں، اور اس نے انہوں نے بہت ساری کی ہے، پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر، اور مریم بی بی نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ہرگاہ سرائی کی۔ ان کو چاہیے، سپریم کورٹ کو چاہیے سیلف ایگزیکیوٹری آرڈر پاس کر، ایک یہ کہہ دیں یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، ان کی جو جواب ہے اور ان کی جو
पॉलिटिशियंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस दें, अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से मेरी सर आप ऐसे फीस ज्यादा कौन लेता है? खोसा साहब आप ज्यादा फीस ज्यादा आम आदमी को आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सुना है। मैं 100 रुपया फीस दी है उससे। नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए और उसमें बाद में आगे करेंगे, अब बाकी का बाद में आगे छोटा सवाल है, आपने बतौर दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एक एग्जाम्पल है कि एक दरखास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उसमें जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जब मैं एक काउंसिल दी और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है, और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज़ वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवानी हो, और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक एक करके बुलाया जाता है और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ये वफाक की जानिब से किया गया क्योंकि ये हुकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है और इस चीज़ का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस दौरान ये हो गई थी। लेकिन अब हमने ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब से भी कि खुदारा अब वफाक इस पर जो है एतराज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि एक दफ़ा जब वफाक ने कह दिया 2 दिन पहले कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल बैठे और इस बेंच पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं। और 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है एतराज़ किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिल दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत करते हैं और वकला ला महला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाए और अवाम पाकिस्तान की कर्ब और अजियत में इस तरह इजाफा किया जाए। ये बेचैनी, ये सरासीमगी सिर्फ इसी वजह से है कि ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रहे हैं और अदालतों के फैसले की तस्दीक करते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक़ की इस तरह से पामाली करते हैं और आइन को इन्होंने रद्दी की टोकरी बनाकर ये ज़ियाउल हक की तरह इन्होंने जो है नोक पर रख कर बखेर दिया है हवा में। ये एस्टैब्लिशमेंट करा रही है या हुकूमत कर रही है? लेकिन ये तो हुकूमत ने एतराज़ लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, ये तो हुकूमत कर रही है। देखो हुकूमत सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं डाल सकती, ये तो बड़े लंगड़े बहाने हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है अमरीका। भाई आप ना आप इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टर से, आप इस्तीफा दो। इलेक्शन केस में भी एक सेट पैटर्न के तहत वक्फे से पहले बेंच से अलग होते रहे जजेस, उसके बाद वक्फे से नोट्स आते रहे जजेस के। ये सेट पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? लगता है जैसे ये मुनज़्ज़म तरीके से होता है। देखें, ये चीफ जस्टिस ने आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज में उलझा रहे हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है इन चीज़ों पर।
چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے ہمارا فیصلہ, انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے. آپ ریشوز پر کرتے ہو, اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ سر ہم خیال ججز اور حکومتی ججز کے الزامات نے کتنا نقصان پہنچایا سپریم کورٹ کو؟ اچھا سر یہ کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے, معاف کیجیے گا, جج ہے, اور ججوں میں اختلاف رائے خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے, اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ججوں میں ڈویژن ہے. البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا. دونوں شخصیات ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمزور ہے, وہ اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہی ہے. آپ دونوں سینئر ہیں, آپ نے بہت طریقے سے سیاست دیکھی, عدالت کے اندر کیا کچھ مقررات نافذ ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ کیا اب ان کے پاس یہ نہیں وقت نہیں ہے سوالشن دے یا اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے خود دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے, ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے, ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے, اس لیے ہماری مورل اتھارٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے, دنیا بھی تسلیم کرتی ہے, آئین کے اندر ہوتی ہے. اس مورل اتھارٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے. ہم آئین پر عمل داری کرتے ہیں, ہم کسی کے جواب دینے ہیں, اس کا جواب خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا ہے. اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا را اسے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا. میں ایک ذرا اضافہ ان کے کر دوں. سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ ایک چیز نہیں کر سکتی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ کہ وہ پھر ایک ڈیٹ دے دے اور کیا اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوگا. یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, نہ چیف الیکشن کمشنر, نہ فائنانس منسٹر, نہ ڈیفنس منسٹر, نہ انٹیریئر منسٹر. یہ کوئی ریسورس وسائل نہیں دیں گے اس کی خاطر. یہ کہیں گے وہ ہوں گے الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوں گے, تو 8 اکتوبر کو بھی نکلائیں. سپریم کورٹ کو چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف, اور یہ اس طرح کی بہتان انگریزی کرتے ہیں, اور اس نے انہوں نے بہت ساری کی ہے. پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر, اور مریم بی بی نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ہردہ سرائی کی. ان کو چاہیے, سپریم کورٹ کو چاہیے سیلف ایگزیکیوٹری آرڈر پاس کر. ایک یہ کہہ دیں یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے, ان کی جو جواب ہے اور ان کی جو پٹیشنز ہیں اور ان کے جو جلسوں میں تقریریں ہیں وہ بذات خود توہین عدالت ہے. اس کا نوٹس دیں. اگر یہ پیش نہیں ہوتے کہ ہم اس بینچ کو ریکگنائز نہیں کرتے, توہین عدالت میں کنوکشن کا فیصلہ دے دیں. دوسرا فیصلہ دیں کہ یہ توہین عدالت کر دیں کہ باعث یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. میں دیکھتا ہوں کون سا یہ ان میں سے کون سا جو ڈسکوالیفائی ہوا ہوگا وہ اپنی نامینیشن پیپر بھی دے سکے گا. وہاں مخالف امیدوار وہاں آ کے اس کا پہرا دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا, اور ان کو پتہ لگ جائے سب کو ڈسکوالیفائی کرے سپریم کورٹ. اس میں کوئی سپریم کورٹ میں ایگزیکیوشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے وہ ان کو وہ وہاں جھگڑا کریں گے, ان کو داخل نہیں کرنے دیں گے کاغذ. تیسری بات, ان کو کاسٹ ڈالیں, 5 کروڑ کا جرمانہ کریں. آخر میں نے فیس لی ہے چودھری صاحب سے میری سر آپ میں سے فیس زیادہ کون لیتا ہے؟ خصوص صاحب آپ سے زیادہ بیٹے زیادہ معاملہ دیتا ہے. عام آدمی کو آپ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا سنا ہے. میں 100 روپیہ فیس دی ہے اس پہ. نہیں, سیلف ایگزیکیوٹری آرڈر کرنا چاہیے, اور اس میں بعد میں آگے کریں گے, اب باقی کا بعد میں آگے چھوٹا کریں گے. سوال ہے, آپ نے بطور درخواست گزار چیف جسٹس سے ملاقات کی, اس کے بعد یہ کیس فکس ہوا, لیکن اسی سپریم کورٹ میں ایگزامپل ہے کہ ایک درخواست گزار نے جج کو اپروچ کرنے کی کوشش کی اور 1 لاکھ روپیہ اس میں جرمانہ ہو گیا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جب میں ایک کاؤنسل بھی اور میں نے 50 سال جو سے زیادہ جو وکالت کی ہے, اور ہائی کورٹ کی وکالت 50 سال سے, ہر روز وکلا 9 بجے سے اس وقت 8 بجے ہوتا تھا, 8 بجے سے پہلے یا 1:30 بجے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پٹیشن لگوانی ہو, اور چیف جسٹس کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کو ایک ایک کر کے بلایا جاتا ہے, اور وہ
चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हेयरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। जी ये वफाक की जानिब से किया गया क्योंकि ये हुकूमत बर्जस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है और इस चीज़ का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस दौरान ये हो गई थी। लेकिन अब हमने ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब से भी कि खुदारा अब वफाक इस पर जो है एतराज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि एक दफ़ा जब वफाक ने कह दिया 2 दिन पहले कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल बैठे और इस बेंच पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं। और 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है एतराज़ किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिल दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत करते हैं और वकला ला महला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाए और अवाम पाकिस्तान की कर्ब और अजियत में इस तरह इजाफा किया जाए। ये बेचैनी, ये सरासीमगी सिर्फ इसी वजह से है कि ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रहे हैं और अदालतों के फैसले की तस्दीक करते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक़ की इस तरह से पामाली करते हैं और आइन को इन्होंने रद्दी की टोकरी बनाकर ये ज़ियाउल-हक की तरह इन्होंने जो है नोक पर रख कर बखेर दिया है हवा में। सर ये एस्टैब्लिशमेंट करा रही है या हुकूमत कर रही है?